الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خرد کی شمع افروزی جلو کی چار فرمائی. زمانے کو کسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. ضمیر اس در سے در نسبت نہ رکھے لوح پیشانی.
تو کشکالے گدائی ہے چے درویشی چے سلطانی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے ایک دفعہ تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا، یعنی تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، جس کے اندر مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے، حتیٰ کہ انبیاء کی روحیں بھی تھیں. اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ عالم ارواح کے اندر سب روحیں بول کر کہنے لگی قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. علماء نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، عالم ارواح کے اندر صرف انبیاء کی روحوں کو بھی اللہ نے جمع کیا، اپنی ربوبیت منوانے کے لیے سب کی روحوں کو جمع کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت منوانی تھی، اللہ پاک نے صرف انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی روحیں جمع ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ پاک نے انبیاء سے وعدہ لیا، اقرار لیا، عہد لیا. کس بات پر؟ فرمایا ان نبیوں سے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں میں تمہیں کتاب حکمت دوں گا، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، تمہیں کتاب حکمت بھی دوں گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، تم جب اپنی دنیا میں جاؤ گے مخصوص وقت ہوگا، مخصوص علاقہ ہوگا، وہاں جا کر نبوت کا پیریڈ گزارو گے. جو مخصوص وقت تمہیں ملے گا تم محنت کرو گے، دعوت دو گے، لیکن ثم جاءکم رسول، جب تم سب گزر جاؤ گے، تمہارا وقت ختم ہو جائے گا، تمہارے بعد ایک آخری نبی آئے گا. ثم جاءکم رسول، فرمایا مصدق لما معکم، فرمایا تم اس نبی کی تصدیق کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ،
فرمایا تم اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس نبی کی مدد بھی کرو گے۔ جب اللہ پاک نے یہ اشارہ فرمایا پھر یہاں تک بس نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اور نبیو کیا تم اس بات پر پکے ہو، اس وعدے پر پکے رہو گے جو آج تمہارے سامنے قرارداد پیش کی جا رہی ہے، جو تمہارے سامنے میں اللہ حکم پیش کر رہا ہوں، کیا تم اس بات پہ پکے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، سب نبیوں کی روحیں بول کر کہنے لگی قَالُوا أَقْرَرْنَا، یا اللہ ہم اس وعدے پر پکے ہیں۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا، پھر اللہ پاک نے فرمایا اگر تم پکے ہو تو پھر گواہ ہو جاؤ۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو مدد سے کیا مراد ہے؟ مدد سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں کتاب حکمت ملے گی، یوں سمجھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، ہم آپ کو آسمانی کتاب تورات عطا کریں گے، اس کے اندر جہاں جہاں میں اللہ کے حکم ہوں گے وہاں وہاں آخر الزماں پیغمبر کے تذکرے بھی ہوں گے۔ تم میں اللہ پاک کی الوہیت اپنی امت کو پڑھ پڑھ کر سناؤ گے اور آخر الزماں پیغمبر کا تعارف بھی کراؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اے داؤد میں تمہیں آسمانی کتاب زبور دوں گا، اس کتاب کے اندر اللہ پاک کا تعارف بھی ہوگا اور آخر الزماں پیغمبر کے تذکرے بھی ہوں گے، تم اپنی امت کو وہ تذکرے پڑھ پڑھ کر سناؤ گے۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں انجیل عطا کروں گا، اس انجیل کے اندر اللہ کے تذکرے ہوں گے اور آخر الزماں پیغمبر کے تذکرے ہوں گے، تم پڑھ پڑھ کر اپنی امت کو سناؤ گے۔ اس لیے فرمایا، اور ہر نبی نے جیسے اللہ پاک کا تذکرہ کیا ہے، آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تعارف کرایا ہے ہر نبی نے، اور ہر نبی نے کہا ہے ہماری نبوت عارضی ہے، لیکن آخر الزماں پیغمبر جب آئیں گے اس وقت ہماری نبوت کا سکہ نہیں چلے گا۔ ایک مثال کے طور پر آج سے تقریباً 25 سال قبل پاکستان کے اندر ایک 5 والا نوٹ چلتا تھا، اس کے اوپر مہر بھی پاکستان کی اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے وہ جاری کیا ہوا تھا۔ اب وہ نوٹ منسوخ ہو گیا ہے، اگر اس زمانے میں اس نوٹ کو، اس کرنسی کو لے کر کوئی بازار میں سامان خریدنے جاتا تو مل جاتا، اگر اس دور کا پڑا ہوا نوٹ اب کوئی بچہ دکان پہ لے جائے چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ وہ کہے گا کیا
گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھا، بینک کی طرف سے نہیں آیا، حکومت پاکستان کا نہیں ہے، کیوں نہیں چلاتے؟ وہ کہیں گے جس حکومت نے اس نوٹ کو جاری کیا ہے اسی حکومت نے اس نوٹ کو منسوخ کر دیا ہے۔ جس طرح ایک چلا ہوا نوٹ منسوخ ہو جائے دوبارہ نہیں چلتا، اسی طرح اللہ پاک نے ان انبیاء کی نبوت کو چلایا ہے، اور اللہ پاک نے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے تمام انبیاء کی نبوت کو منسوخ کر دیا۔ اب کسی نبی کی نبوت نہیں چلے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے، آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، قرب قیامت وہ بھی واپس آئیں گے، شادی بھی کریں گے، 40 سال کا عرصہ گزاریں گے، وہ بھی اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، حالانکہ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ نبی تھے، رسول تھے، آسمانی کتاب ان کے پاس تھی۔ اب وہ دوبارہ جب آئیں گے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سکہ چل رہا ہے، آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چل رہی ہے، اس وجہ سے پہلے انبیاء میں سے بھی کوئی نبی آئے گا تو وہ بھی امتی بن کے آئے گا، نبی بن کے نہیں آئے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جتنے انبیاء گزرے اس وقت تک ان کی نبوت تھی جب تک آخر الزمان پیغمبر نہیں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اب پہلے انبیاء کی نبوت نہیں چلے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہودی کہا جاتا ہے، ان کی آسمانی کتاب کو تورات کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو عیسائی کہا جاتا ہے، ان کی آسمانی کتاب کو انجیل کہا جاتا ہے۔ فرمایا اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی امت تورات پر عمل کرتی تھی، برحق مسلمان تھے۔ بات سمجھنے کی ہے، اپنے زمانے میں کب؟ جب تک آخر الزمان پیغمبر نہیں آئے۔ اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو یہودی ہے تورات پر عمل کرتے تھے، برحق مسلمان تھے۔ عیسائی اپنے زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، جب تک آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو یہ برحق مسلمان تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اب کوئی تورات کو اٹھا کر پڑھے گا، اب کوئی تورات پر عمل کرے گا، اب کوئی کہے گا میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، برحق کافر ہے۔ پہلے اس دور میں جو لوگ تھے برحق مسلمان تھے، اب اگر ان باتوں پر کوئی عمل کرے گا، ایمان لانا اور بات ہے، یاد رکھیں ہم پہلے آسمانی کتابوں پہ ایمان لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں اس شریعت پہ عمل کرنا، اس نبی کی نبوت کو ماننا اور آخر زمان پیغمبر کی نبوت کو نہ ماننا، وہ لوگ برحق کافر ہیں۔ اس لیے فرمایا آج کے دور کے جو عیسائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا سکہ چل رہا ہے، آج کے دور کے عیسائی برحق کافر ہیں، آج کے دور کے یہودی برحق کافر ہیں، چاہے آسمانی کتاب پڑھتے ہوں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے خود فرمایا
فرمایا جب تک آخر الزمان پیغمبر نہیں آئیں گے اس وقت تک تو تم مسلمان ہو. جب آخر الزمان پیغمبر آئیں گے پھر پہلے انبیاء کی نبوت کی امت والا سلسلہ چھوڑنا ہے, اس کلمے کو چھوڑنا ہے, پھر آخر الزمان پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے, تب مسلمان ہو. اگر آخر الزمان پیغمبر کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو مسلمان نہیں. یہ تو بات سمجھنے کی ہے. لوگ کہتے ہیں عیسائی وہ بھی تو آسمانی کتاب پر, بھائی آسمانی کتاب پر عمل تب کرتے اگر اللہ کا کہنا مانتے, اور اللہ ہی نے تو فرمایا ہے جب قرآن آ جائے آسمانی کتابوں پہ ایمان تو لانا ہے لیکن عمل نہیں کرنا. یہودی جو ہے تورات پر عمل کروانا چاہتے ہیں لیکن آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, قرآن پاک کی وجہ سے اب اس پر ایمان تو لانا ہے پر عمل نہیں کرنا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی جس کا نام تورات ہے, اس کے چند اوراق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما تھے. غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پہ غصے کی وجہ سے تیور آ گئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کے کہنے لگے, اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھتا, تیرے اس اوراق پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان اوراق کو بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو یہ تو آسمانی کتاب کے اوراق ہیں. فرمایا یہ جو کتاب ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے, آج اگر صاحب کتاب بھی آ جائے اسے بھی یہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرما رہے ہیں جس پر تورات اتاری گئی تھی, جس کو دی گئی تھی, اگر وہ بھی میرے ہوتے ہوئے آ جائے انہیں بھی اجازت نہیں ہوگی تورات پڑھنے کی, تو ہمیں کیسے اجازت؟ میرے محترم ساتھیوں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عالم ارواح کے اندر اللہ پاک انبیاء سے اقرار لے رہے ہیں. کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات ہیں. اللہ پاک نے آسمان کو بلندی دی میرے نبی کی وجہ سے. اگر میرے نبی نے نہ آنا ہوتا اللہ پاک آسمان کو بلندی نہ دیتے. رات کو اندھیرا ملا میرے نبی کی وجہ سے, دن کو اجالا ملا میرے نبی کی وجہ سے, چاند کو چاندنی ملی میرے نبی کی وجہ سے, سورج کو کرنیں ملی میرے نبی کی وجہ سے. ذرہ ذرہ کائنات کو جو کچھ ملا ہے, جو کچھ مل رہا ہے میرے نبی کی برکت سے مل رہا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا. ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں یا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ بن گئے, عیسیٰ روح اللہ بن گئے, یوسف صدیق اللہ بن گئے,
یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب تیرے لیے سب کچھ ہے۔ فرمایا میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی۔ اگر کلمے کے اندر میری خدائی ہے میرے محبوب، کلمے کے اندر تیری مصطفائی ہے، اذان کے اندر میری خدائی ہے میرے محبوب، اذان میں تیری مصطفائی ہے، نماز میں میری خدائی ہے میرے محبوب، نماز میں تیری مصطفائی ہے، التحیات میں میری خدائی ہے میرے محبوب، التحیات میں تیری مصطفائی ہے، دعا کے اندر میری خدائی ہے میرے محبوب، دعا کے اندر تیری مصطفائی ہے، ہوا کے جھونکے پہ میری خدائی ہے میرے محبوب، ہوا کے جھونکے پہ تیری مصطفائی ہے، ریت کے ذرات پہ میری خدائی ہے میرے محبوب، ریت کے ذرات پہ تیری مصطفائی ہے، مومن کی زبان پہ میری خدائی ہے میرے محبوب، مومن کی زبان پہ تیری مصطفائی ہے، حتیٰ کہ تورات کے اندر میری خدائی ہے میرے محبوب، تورات کے اندر تیری مصطفائی ہے، زبور کے اندر میری خدائی ہے میرے محبوب، زبور کے اندر تیری مصطفائی ہے، انجیل کے اندر میری خدائی ہے میرے محبوب، انجیل کے اندر تیری مصطفائی ہے، الف سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو، جہاں جہاں میرے محبوب میری خدائی ہے وہاں وہاں میرے محبوب تیری مصطفائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کائنات کے لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کائنات کے لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا وہ عمر فاروق بن کے آ جاتے۔ جب فاروق اعظم نبی بن کے نہیں آیا سمجھو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا حکم چلے گا، نبی کا طریقہ چلے گا۔ بس دو باتیں سن لو کہ جمعے کی نماز پڑھتے اپنے دل میں اپنی زبان سے دہراؤ، اللہ کا، سب بولو، اللہ کا حکم چلے گا، نبی کا طریقہ چلے گا۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، شادی کا موقع آیا اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، غمی کا موقع آیا اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، جنازہ پڑھنا ہے اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، بازار سے کوئی سامان خریدنا ہے اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، کوئی بیچنے والا ہے اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، کوئی بیمار ہے علاج کرانا ہے اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا۔ اور شریعت کون سی ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی شریعت کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کون ہیں؟ اہل و سنت والجماعت، اہل و سنت والجماعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے، اللہ کی توحید کو ماننے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طریقے پہ چلنے والے۔ ہم نے کپڑے پہننے ہیں اللہ کا حکم مان کر نبی کی سنت کے مطابق، ہم نے کھانا کھانا ہے اللہ کا حکم مان کر نبی کی سنت کے مطابق،
ہم نے پانی پینا ہے اللہ کا حکم مان کر نبی کی سنت کے مطابق، ہم نے نیند کرنی ہے اللہ کا حکم مان کر نبی کی سنت کے مطابق، ہم نے شادی کرنی ہے اللہ کا حکم مان کر نبی کی سنت کے مطابق، یعنی ادھر اللہ کا حکم چلے گا ادھر نبی کا طریقہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی کا طریقہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میرے بھائیوں، سبزی لینی ہو سبزی والے کے پاس جانا پڑے گا، کپڑا خریدنا ہو، سادے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ بھی آ رہی ہے، کپڑا خریدنا ہو کپڑے والی دکان پہ جانا پڑے گا، جوتا خریدنا ہو جوتے والی دکان پہ جانا پڑے گا، برف خریدنی ہو برف کے پھٹے پہ جانا پڑے گا، اللہ کے نبی کی شریعت سیکھنی ہو علماء کے پاس آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ کپڑے والے کے پاس جائیں اس کو کہیں ایک پٹی برف کی دے گا، وہ کہے گا کپڑا لینا ہے تو بات کر، برف میرے پاس نہیں ہے۔ جیسا کہ جو جس موضوع پر ہوتا ہے جس فیلڈ پر ہوتا ہے جس نوعیت پر ہوتا ہے فرمایا اسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر تیری چار پائیداش ہی ٹوٹ جاوے تو کتنے جانا ہے؟ درخان کو جانا۔ کوٹھے دی چھت چو پوے کتنے جانا ہے؟ تعمیر کرنے والے کو جانا۔ اگر دین سیکھنا ہے تو پھر علماء کے پاس جانا ہے۔ دین سیکھنا ہے تو کس کے پاس؟ علماء کے پاس جانا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم علماء کے پاس آئیں گے اللہ کا دین سیکھیں گے، اللہ پاک بھی راضی ہوں گے، روزہ اقدس کے اندر پیارے مصطفیٰ بھی راضی ہوں۔ سادے لفظوں میں سادی مثال دے رہا ہوں۔ اب سردیوں کے دن آ رہے ہیں، اپنے جسم پہ تم چادر اوڑھو گے جن لکار آتے ہو، بڑے سادے لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ اس چادر میں سے ایک دھاگا کم ہو جائے اس کا ریٹ گر جائے۔ اگر 10,000 کی ہے ایک دو دھاگے کم ہو جائیں تو 10,000 ریٹ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر ایک گھڑا ہے، گھڑا وہ 150 روپے کا ہے، کتنا؟ 150، 200، 250۔ اگر اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہو ملے گا 150 کا، کوئی خریدے گا 150 کا، تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، حتیٰ کہ بیچنے والا کہے گا اچھا دے کتنے دینا ہے، کوئی شاید دے۔ معلوم یہ ہوا کپڑے سے 2 دھاگے کم ہو جائیں کپڑے کا ریٹ گر جاتا ہے۔ خود اندازہ لگاؤ تیرے اور میرے جسم کے اندر نبی کی سنتیں کم ہو رہی ہیں، نبی کے ہاں ہمارا ریٹ کیا لگے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ ہمیں چاہیے، ہم نے پانی بھی پینا ہے علماء سے پوچھیں حضرت جی سنت کے مطابق پانی ہم کیسے پئیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے؟ 5 منٹ میرے وال توجہ کرو، میں تھوڑا جا تو نقشہ پیش کراں۔ اصل میلاد کہتے کس کو ہے؟ ناچنا میلاد نہیں ہے، گھنگرو پہن لینا میلاد نہیں ہے، سڑکوں پہ آ جانا میلاد نہیں ہے، اونٹوں کو نچانا میلاد نہیں ہے، ننگے ڈانس کرنا کنجریوں کو نچانا میلاد نہیں ہے۔ یہ نبی کی توہین ہے، نبی کی عزت۔ اگر میلاد منانا ہے، عاشقوں کا میلاد صرف 12 ربیع الاول نہیں ہے، عاشقوں کا میلاد تو ساری زندگی ہے۔ نبی کے عاشقوں کا میلاد
ہے توجہ؟ ماشاء نبی کے عاشقوں کا میلاد ساری زندگی ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم پانی پی رہے ہیں، ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ماشاء اگر ہم نبی کی سنت کے مطابق ہم نے پانی نہیں پیا، ہمیں نبی سے پیار بھی نہیں ہے اور میلاد بھی نہیں ہے، اور سمجھ بھی آتی پئی کہ نہیں؟ ماشاء اللہ پیو پتر نو آتا ہے پتری کہیں میرے نال کتنا پیار ہے، ابا مینو تیرے نال بڑا پیار ہے، اچھا ایک گلاس پانی دا تا لایا کہ ابا اونج پیار تے پر اے میرے کولوں نہیں خاص پیار ہو گیا تو بھج کے پانی لایا میں گل وپار دی ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم ادھر سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ادھر سے پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، حالانکہ بیٹھ کر پانی پینا میرے نبی کا طریقہ ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ ہم بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ بسم اللہ پڑھنا میرے نبی کا طریقہ ہے، بغیر بسم اللہ کے پانی پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ نیا فیشن آ گیا ہے، کسی کے گھر جائیں، توجہ کیجئے توجہ، کسی کے گھر جائیں، اس نے بوتل کا گلاس پیش کیا، پیپسی پا دیتی، گورما پا دیتا، حالانکہ پیاس بھی بڑی لگی ہوئی ہے، لیکن اینی ایک بوتل بچا کے رکھ دے منی ہے، نال والا اگر نہ بچاوے اسی کونیاں مرے نے، بچا لا تھوڑا جیا بچا لا، او کیوں توجہ کس لیے؟ وہ کسی بھوکا کیٹا سارا پی گیا، تم بچا لا۔ حالانکہ بچانا شیطان کا طریقہ ہے، سنت کو پورا کرنا میرے نبی کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ وہ عاشق رسول ہے، کیسا عاشق رسول ہے؟ انگریزوں کی سازش پہ چلا ہوا، دل تو کہتا ہے ایک گلاس ہو رو گیا نا یہ تو بچائی بیٹھا، بہر جا کیا کہنا یار بوتل ہائی تا سوادی پر تو یہاں کہ تھوڑی بھی بچا آ جا، نہیں تو میں تو ساری پی جاتا۔ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ میلاد ہے، پانی پیو اپنے نبی کے طریقے پہ، یہ میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، واقعہ یاد ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دفعہ مہمان آ گئے، کوئی حلوہ وغیرہ یا سیویاں وغیرہ کوئی چیز بنا کر، حریرہ بنا کر پلیٹوں میں ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہیں، جیسے ہم بیٹھک میں مہمانوں کو کھانا بھیج دیتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا بھیج دیا۔ جب برتن واپس آئے، اوے نبی کے عاشقو غور سے سنو، غور سے سنو، توجہ سے سنو، جب برتن واپس آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن کو اٹھا کر فرمانے لگی، اس برتن میں حضور نے کھایا ہے۔ سبحان اللہ اس برتن میں حضور نے کھایا ہے۔ پوچھنے والیوں نے پوچھا امی جی آپ تو وہاں تھی نہیں، غیب کا علم آپ جانتی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس برتن میں حضور نے کھایا ہے؟ امی کیا فرماتی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو سب برتنوں میں سے یہ برتن زیادہ صاف شدہ ہے۔ فرمایا جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی برتن میں کھاتے تھے اس طرح صاف کرتے تھے کہ دھونے کی نوبت بھی نہیں آتی تھی۔ سبحان اللہ ایسا کیا کرے نے ہیں؟ کوئی شادی تے ساد لگے صحیح کھامنی ایک بوٹی کہ پلیٹ ساری بھر لے،
بوٹیاں چاہ کے تے سالن تلے تے بلکہ نمی پلیٹ چاونی نواں سامان پاونا یہ کسے نال والے آ کے چھوڑے ہو پھر خیال کر وہ چپ کر بھاجی نہیں دینی اترا جوگا تھا کھا لگیے اب یہ دیکھو ایک ہم کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں اور ایک نبی کو ناراض کر رہے ہیں شیطان کو خوش کر رہے ہیں فضول خرچی کرنا شیطان خوش ہوتا ہے فضول خرچی کرنے سے نبی ناراض ہوتا ہے او نبی کے عاشقوں او نبی کے دیوانوں او نبی کے پروانوں خود سوچو اپنے اندر غور کرو ہمارے 5-6 فٹ کے اندر وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم نے نبی کا میلاد رکھا ہے جہاں ہم نے نبی کی شریعت رکھی ہے جہاں ہم نے نبی کی یاد رکھی ہے جہاں ہم نے نبی کا پیار رکھا ہے جہاں ہم نے نبی کا تقدس رکھا ہے ہمارے بال دیکھو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے ہمارا چہرہ دیکھو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے ہمارا کرتا دیکھو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے ہمارا جوتا دیکھو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے ہمارا بازار دیکھو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے ہمارا معاشرہ دیکھو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے ہماری غمی دیکھو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے ہماری خوشی دیکھو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے غمی کے اندر بھی ہم نے شیطان کو خوش کیا خوشی کے اندر بھی شیطان کو خوش کیا ادھر سے نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے خود اندازہ لگاؤ وہ کہاں موت قبول ہے نبی تو کہتا ہے کھانا میرے طریقے پہ کھاؤ نبی تو کہتا ہے پانی میرے طریقے پہ نوش کرو نبی تو کہتا ہے نیند کرنی ہے میرے طریقے پہ آرام کرو نبی تو کہتا ہے شادی کرنی ہے میرے طریقے پہ کرو نبی تو کہتا ہے غمی کرنی ہے میرے طریقے پہ کرو نبی کہتا ہے لباس پہننا ہے میرے طریقے پہ پہنو نبی کہتا ہے میرا طریقہ پسند کرو ہم نے کہاں نبی کا طریقہ اپنایا ہے خود اندازہ لگا اگر نبی کا دیوانہ ہے نبی کا عاشق ہے نبی کا پروانہ ہے آج سے اپنے آپ سے وعدہ کر انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی میں اللہ کے حکموں پہ عمل کروں گا نبی کی سنتوں پر عمل کروں گا سبحان اللہ پھر تو میلاد ہے پھر تو سمجھ آ رہی ہے نہیں ڈانس کرنا میلاد نہیں ہے اٹھ نچاونا میلاد ایک دوے کے رنگ سٹنا میلاد نہیں ہے بوتل ادھی پیونی ادھی بھوا مارنی میلاد یہ میلاد نہیں ہے میلاد ہے تو حضور کی یاد ہے سبحان اللہ میلاد ہے تو حضور کی اللہ تو انو ویلے نال آون دی توفیق دے لے ہن تو بہت لیٹ آون لگ گئے میں نے کہا مسجد وٹاونی نہیں پوندی تا تھوڑے جلدی آئے کرو اگلے جمعے 1 بجے آون دی کوشش کرے سو انشاءاللہ کوشش تو کرے سو واخر دعوانا ان الحمدللہ